چودھری نیاز علی کے قتل نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چودھری نیاز علی کی حویلی میں پہنچ گیا۔ موسم سرما کی آمد تھی، صبح میں اچھی خاصی خنکی ہو جاتی تھی۔ یہی حال شام کو بھی تھا، سرے شامی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی تھی۔ ہم جس وقت حویلی پہنچے دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی۔ میری گھڑی 7:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ چودھری کے قتل کی اطلاع اس کے چھوٹے بھائی چودھری اکرم علی نے دی تھی، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کے کمرے کا رخ کیا جہاں چودھری نیاز علی کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ کمرہ در حقیقت چودھری نیاز علی کی خوابگاہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول چودھری اپنی تیسری نوجوان بیوی نازلی کے ساتھ حویلی کے اس حصے میں رہتا تھا۔ نازلی سے متعلق چودھری کی شادی کو 9-10 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ بوقت قتل چودھری نیاز علی اپنی زندگی کی 55ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے فی الفور جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چودھری نیاز علی کی لاش مسینے پر ہی اس طرح پڑی تھی جسے وہ بڑے ہی اطمینان سے سو رہا ہو۔ میں نے لاش کے اوپر پڑی سفید چادر کو ہٹایا اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ کسی تیزدھار آلے کو بڑے ہی بھرپور انداز میں چودھری کی گردن پر آزمایا گیا تھا۔ اس کی شہرک کاٹ دی گئی تھی اور بستر کا بالائی حصہ خون آلود تھا۔ مسیرے کی چادر پر پھیلے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری کی زندگی کو قید سے آزاد ہوئے 8-10 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں نے چھوٹے چودھری اکرم علی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، لاش کے اوپر چادر کس نے ڈالی تھی؟ میں نے ڈالی تھی جناب، اکرم علی کے بجائے ایک دیڑھ عمر عورت نے جواب دیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا وہ مقتول چودھری کی زوجہ اول جمیلہ تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ میں جمیلہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ میں نے ہی دیکھا تھا جناب، وہ روان سی ہو رہی تھی۔ کیا تم بھی حویلی کے اسی حصے میں رہتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہوں۔ ادھر تو چودھری صاحب اپنی چھمک چھلو کے ساتھ رہتے ہیں۔ کون چھمک چھلو؟ چودھری اکرم علی نے جواب دیا، بھائی صاحب کی تیسری بیوی ہے جناب۔ اوہ، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کی تیسری بیوی نازلی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ وہ تو غائب ہو گئی ہے جناب، جمیلہ نے بتایا۔ کیا مطلب؟ اس کا کچھ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، چودھری اکرم علی نے جواب دیا۔ جمیلہ نے کہا، کوٹھے والیوں کو کیا بھروسہ، مجھے تو پورا شک ہے کہ چودھری صاحب کے قتل میں اسی چھمک چھلو کا ہاتھ ہے۔ جمیلہ نے نازلی کو کوٹھے والی کہا تھا۔ میرے اندر تجسس جاگا۔ میں نے چپ کر پوچھا، کیا نازلی کا تعلق بازار حسن سے تھا؟ آہو جی، چودھری صاحب اسے وہیں سے اٹھا کر لائے تھے، جمیلہ نے اپنی سوکن کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے بتایا۔ فتنہ تھی فتنہ، کسی ماچس سے کم نہیں تھی۔ پوری حویلی میں اس نے آگ لگا رکھی تھی۔ نغمہ بیچاری کو بھی اسی ڈائن کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میں نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ اس بازار میں جا کر جو چیز چاہے کرتے پھریں، مگر وہاں کی گندگی کو اٹھا کر گھر میں نہ لائیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی سنی تھی جو میری سنتے؟ نہ ادھر نازلی نے حویلی میں قدم رکھا اور ادھر نئے فساد جنم لینے لگے۔ پہلے نغمہ کو طلاق ہوئی اور اب چودھری صاحب۔ جمیلہ کی آخر میں آواز بھرا گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے چودھری اکرم علی سے سوال کیا، تمہارے خیال میں نازلی کہاں جا سکتی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے باری باری جمیلہ اور اکرم علی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں نے نازلی کو کہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اسے تلاش کرنے کی، جمیلہ نے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ چودھری اکرم علی نے کہا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے حواس میں ہی نہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ میں تو پچھلی رات ڈیرے پر ہی تھا، مجھے تو آج صبح پتہ چلا ہے کہ حویلی میں اتنی بڑی قیامت گزر گئی۔ نازلی کو تلاش کرنے کا شوق تھا، میں پہلے ڈیرے سے حویلی پہنچا، پھر آپ کو اطلاع دینے تھانے چلا گیا تھا۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا، علاوہ ازیں تم یہ بھی بتا چکی ہو کہ تمہاری رہائش حویلی کے دوسرے حصے میں، پھر تم حویلی کے اس حصے میں کیا کرنے آئی تھی؟ جمیلہ نے جواب دیا، چودھری صاحب نے جب سے نازلی کو گھر میں ڈالا ہے
ان کے معاملات میں خاصی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ پہلے وہ صبح اٹھنے کے عادی تھے، اب وہ دن چڑھے تک سوتے رہتے تھے۔ جب انہیں کسی روز صبح کہیں جانا ہوتا تھا تو رات مجھ سے کہہ دیتے تھے کہ میں صبح انہیں جگا دوں۔ میں انہیں صبح جگانے آئی تھی۔ آج صبح انہیں چک 34 جانا تھا اور یہ بات وہ مجھے گزشتہ رات بتا چکے تھے۔ میں صبح ادھر آئی تو سارا کھیل ہی ختم ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب اپنے بستر پر خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اور وہ منحوس بازاری عورت غائب تھی۔ میں نے پوچھا، جمیلہ چودھری نیاز علی کو ناظری بھی جگا سکتی تھی، پھر انہوں نے یہ فریضہ تمہیں کیوں سونپ رکھا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ناظری، جمیلہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ کیا کسی کو جگاتی؟ وہ تو خود دوپہر تلک سوتی رہتی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا، جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ناظری جس نگر کی پیداوار تھی وہاں دن سوتے اور رات جاگتے۔ جناب جلی نے چودھری صاحب کی بھی عادتیں بگاڑ دی تھیں۔ مقتول چودھری کی تیسری بیوی ناظری کا موقع واردات سے اچانک غائب ہو جانا غور طلب تھا۔ میں نے فوری طور پر امکانات کی جانب خیال کیا، یا تو چودھری نیاز کے قتل میں ناظری پوری طرح ملوث تھی، یا پھر چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے ہی ناظری کو بھی منظر سے غائب کر دیا تھا۔ میں موقع پر موجود افراد کا بیان لینے سے پہلے ضروری کارروائی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جائے واردات کا نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ چودھری نیاز کو اس کی خوابگاہ میں قتل کیا گیا تھا۔ وہ خوابگاہ کافی کشادہ تھی، اس پر کسی چھوٹے موٹے حال کا گمان ہوتا تھا۔ قیمتی فرنیچر سے مزین اس کمرے میں نرم و ملائم تبریز قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز کے علاوہ چند اونچے چملوں والے چودھریوں کی تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ میں نے اچھی طرح سے ہر چیز کا جائزہ لیا اور باریک بینی سے تمام اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ جس مسیری پر چودھری نیاز علی کی لاش پائی گئی تھی، اسی مسیری پر بچھی ریشمی چادر کے ایک کونے پر مجھے خون کے دھبے دکھائی دیے۔ ان دھبوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ چودھری کے چادر کے اس کونے کو کسی خون آلود چیز سے پہنچا گیا تھا۔ ایک بات یقینی تھی کہ قاتل نے چودھری نیاز کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آلائے قتل کو مسیری کی چادر سے صاف کیا تھا۔ موقع واردات اور لاش سے متعلق ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو ضلع اسپتال بھجوا دیا تاکہ پوسٹ مارٹم کے مراحل طے ہو سکیں۔ میں نے آلائے قتل کی تلاش میں مقتول کی خوابگاہ کے علاوہ پوری حویلی کو چھان مارا، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ چودھری نیاز کو کسی تیر دھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا، مثلاً کوئی چھری یا خنجر وغیرہ۔ حویلی میں موجود چودھری اکرم علی اور جمیلہ سمیت تمام افراد کے بیانات سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کیس کے منظر سے بخوبی آگاہ ہو سکیں۔ مقتول چودھری نیاز علی موضوع چک 32 کا رہائشی تھا۔ وہ 3 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ مقتول کی پہلی شادی والدین کی زندگی میں ہی جمیلہ سے ہو گئی تھی۔ پھر والدین کے انتقال کے بعد جب حویلی کا انتظام چودھری نیاز علی کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ جب تک اس کے والدین زندہ تھے وہ درمیانی درجے کا چودھری ہوا کرتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد نیاز علی نے ہاتھ پاؤں پھیلائے، اس کی زمین جائیداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے چک کا سب سے بڑا چودھری بن گیا۔ اس کی شہرت اور مقبولیت آس پاس کے گاؤں میں بھی پھیل گئی۔ اس کے برعکس اس کے چھوٹے بھائی قدرے کم معروف تھے۔ منجلا بھائی چودھری ریاض علی ایک سلجھو اور امن پسند شخص تھا۔ تیسرا سب سے چھوٹا اکرم علی قدرے تیز مزاج کا تھا۔ اکرم علی ریاض علی سے 15 سال عمر میں چھوٹا تھا۔ مقتول چودھری کی بیوی جمیلہ ایک خاندانی اور ایک گھریلو عورت تھی۔ کسی زمانے میں دونوں خاندان ہم پلہ تھے، لیکن آباد کی ترقی نے چودھری نیاز کو خاصا مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس نے جمیلہ کو نظر انداز کرنا شروع کیا۔ جمیلہ سے اس کی 3 اولادیں ہو چکی تھیں، لیکن اب وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر ایک روز اس نے اپنا فیصلہ سب پر ظاہر کر دیا۔ وہ چک 34 کے چودھری خدا بخش کی بڑی بیٹی نغمہ سے دوسری شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بات سے سب سے زیادہ دکھ جمیلہ کو پہنچا۔ وہ زبانی کلامی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی،
لیکن خسرو چودھری اپنی منمانی سے باز نہ آیا اور نغمہ پر ایک جمیلہ سوکن کے روپ میں حویلی میں داخل ہو گئی۔ جمیلہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کھلم کھلا چودھری کی مخالفت کرتی، وہ چودھری کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر جمیلہ کوئی ضد یا غصہ دکھاتی یا کہ ان کا کوئی شدید مطالبہ کرتی تو چودھری اسے چھوڑنے میں ذرا دیر بھی نہ لگاتا۔ جمیلہ چودھری کے مزاج اور تیوروں سے بخوبی واقف تھی، سو اس نے سوکن کی اس بھاری سیل کو توہن کرن سینے میں ہی جما لیا، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چودھری نیاز علی اپنی حیثیت کے مطابق خاندان میں شادی کر کے بہت خوش تھا۔ نغمہ نے چودھری کے 2 بچوں کو جنم دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد چودھری نیاز نے اپنے چھوٹے بھائی ریاض علی کی شادی اپنی سالی نغمہ سے کروا دی۔ نغمہ اور سلمیٰ صرف 2 ہی بہنیں تھیں، ان کے 3 بھائی تھے۔ سلمیٰ کی شادی کے بعد 1 سال بعد 6 مہینے کے وقفے سے یک کے بعد دیگرے چودھری خدا بخش اور اس کا بیٹا حیدر علی چل بسے۔ حیدر علی تینوں بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ سلمیٰ اور نغمہ اس سے بڑی تھی۔ سلمیٰ کے چودھری ریاض علی کی بیوی بن کر حویلی میں آنے کے بعد جمیلہ کی پوزیشن اور بھی کمزور ہو گئی، لیکن وہ وفا کی پتلی گلا شکوہ کرنا بھی بھول ہی گئی۔ دونوں بہنیں مل کر اکثر اوقات اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتی تھیں، مگر وہ اف تک نہ کرتی تھی۔ شاید یہ اس کے صبر کا نتیجہ تھا کہ حالات نے اچانک ایک نئی کروٹ لی اور گویا زلزلہ آ گیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ چودھری نیاز علی خاصا شوقین مزاج واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے اکثر و بیشتر اس بازار میں بھی جایا کرتا تھا، اور پھر اس بازار کی ایک چیز پر اس کا دل اٹک کر رہ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منجلے چودھری کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ چودھری نیاز علی کی غیر نصابی سرگرمیاں تو دونوں بیویوں کے علم میں تھیں اور وہ وقتاً فوقتاً اسے روکتی ٹوکتی بھی رہتی تھی، بلکہ چھوٹی بیوی نغمہ تو اس سلسلے میں خاصی سخت رویہ بھی اختیار کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے چودھری خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسے اپنی حیثیت اور خاندانی برتری کا بھی احساس تھا۔ لیکن چودھری نے جو دل میں ٹھان لی تھی اسے علمی جامہ پہنا کر ہی دم لیا۔ جب نغمہ کو یقین ہو گیا کہ چودھری اس پر سوکن لانے کا پکا فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، میں ایک طوائف زادی کو اس حویلی میں قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ ایک رات اس نے چودھری نیاز علی سے کہا۔ چودھری نے سمجھانے کے انداز میں کہا، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی نغمہ۔ ہاں تو یہ مجھے احساس ہے کہ تم جمیلہ کی طرح تعاون نہیں کرو گی۔ وہ بھنا کر بولی، آپ اسے تعاون کرنا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں اور مجھ سے تعاون کی بھی امید رکھتے ہیں؟ آخر آپ کو مجھ سے ایسی کون سی شکایت ہے جو میرے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے آپ اس گھٹیا عورت کو اس حویلی میں لا رہے ہیں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں نے آپ کے لیے فرزانہ اور عادل کو جنم نہیں دیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ تم میں صرف عقل کی کمی ہے نغمہ۔ چودھری نیاز علی نے رسانیت سے کہا، تم ہر بات کا الٹا مطلب کیوں نکال رہی ہو؟ تمہیں جو خدشات لاحق ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نازلی بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تم سے اور جمیلہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ تم خواہ اپنا خون نہیں جلاؤ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ جلدی سے بولی، اس میں اعتماد کی کیا بات ہے؟ میں جب کہہ رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو یقیناً سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری نے نرم لہجے میں کہا، نازلی ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے، میں اسے سہارا دے کر ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں اور تم میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرو۔ ایسی بہت سی مصیبت زدہ لڑکیاں دنیا میں بھری پڑی ہیں۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، کیا سب کو حویلی میں ڈالیں گے؟ سب کو نہ صحیح، ایک نازلی کے ساتھ تو میں ہمدردی کر ہی سکتا ہوں۔ ہمدردی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولے، آپ کی ہمدردی کا جواب نہیں چودھری صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ اس کنجری کے عشق میں مطبلہ ہیں۔ چودھری نے اپنے وجود میں اٹھنے والے غصے کے طوفان کو بمشکل کنٹرول کیا اور مفاہمت آمیز لہجے میں بولا، نغمہ تم نے نازلی کے لیے نازیبا لفظ استعمال کر کے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ سچائی سن کر اگر آپ کو دکھ پہنچائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں چودھری، نغمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ آپ میرے احساسات اور جذبات کا بے درک قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ نے میری محبت اور وفا کو جوتیوں تلے رون ڈالا ہے۔ آپ نے مجھے جس ذہنی اور روحانی صدمے سے دوچار کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ افسوس، ایک ناچ نچ گانے والی طوائف کو آپ مجھ پر ترجیح دے رہے ہیں۔ کم مائگی کا احساس میری جان لے لے گا۔ آپ نے مجھے، میری روح کو، میرے جذبات اور میرے احساسات کو رون ڈالا ہے، تو کیا میں پھر اس پھولوں کے ہاروں سے اس کا استقبال کروں؟
بے شک تم ایسا نہ کرو لیکن ہنگامہ بھی نہ مچاؤ۔ واہ واہ، نغمہ نے ابتدائی لہجے میں کہا، یہ خوب پٹی پڑھا رہے ہیں آپ مجھے، چلو پٹی ہی سمجھ کر پڑھ لو۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ دیکھو نغمہ، میں نے تمہیں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، چودھری نیاز علی نے معتدل لہجے میں کہا۔ تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، بیجا مجھ سے بحث نہ کرو۔ نغمہ نے تیز لہجے میں کہا، پہلی بات تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ میں خواہ آپ سے بحث نہیں کر رہی، میری ضد بجائے میں اپنے حق کے لیے شور مچا رہی ہوں، یہ ہر عورت کا حق ہے، اور جہاں تک کمی محسوس نہ کروانے کا سوال ہے تو یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے ماں باپ کے گھر میں بھی کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں۔ چودھری مصالحت آمیز لہجے میں بولا، مگر یہ تمہاری حق کے لیے شور مچانے والی بات مجھے پسند نہیں آئی، اس میں ناپسندیدہ والی بات کون سی ہے؟ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم بس جس حق کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہو وہی حق ماضی میں تم نے بھی ایک عورت سے چھینا تھا، تم اس بات کو کیوں فراموش کر رہی ہو؟ مجھے ایک بات یاد رہے چودھری صاحب، نغمہ نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، میں نے خود کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، اس میں میرا قصور نہیں تھا، سب کچھ آپ کی اور ابا جی کی مرضی سے ہوا تھا، اب بھی سب کچھ میری ہی مرضی سے ہوگا۔ چودھری نے دھیمے لہجے میں کہا، تم نازلی کو قصوروار نہ سمجھو۔ نازلی نازلی نازلی، نغمہ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کا نام سن کر میرا دماغ چکرانے لگا ہے، اگر آپ اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو۔ نغمہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چودھری علی نے جلدی سے پوچھا، تو کیا کرو گی تم؟ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مثلاً آپ مجھے جمیلہ کی طرح نہ سمجھیں، میں نے تو اپنی اسی ناقدری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چودھری نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو نغمہ، نازلی کے آنے کے بعد تمہاری حیثیت اور قدر و منزلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، میں تینوں کے ساتھ انصاف کروں گا، تینوں کے مساوی حقوق کا خیال رکھوں گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نغمہ نے بے دھڑک کہا، میں آپ کی بات کا کیسے یقین کر لوں؟ میں 6-7 سال سے آپ کا انصاف دیکھ رہی ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، جمیلہ کے ساتھ آپ بلا شبہ زیادتی کرتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک ازواجی حقوق کی مساویہ تقسیم یہی ہے؟ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں، کیا آپ جمیلہ کے حقوق پوری طرح ادا کر رہے ہیں؟ یہ جمیلہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ چودھری نے بیداری سے کہا۔ نغمہ نے ترکی پر ترکی جواب دیا، جہاں سے نازلی ہمارے درمیان آ گئی ہے۔ بہرحال، چودھری نے موضوع گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، میں نے جو تمہیں سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، نازلی عنقریب اس حویلی میں ضرور آئے گی۔ ایک بات میری بھی ذرا توجہ سے سن لیں چودھری صاحب، نغمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ طوائف اس حویلی میں میری سوکن بن کر آئے گی تو وہ کچھ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو یہ تو وقت ہی بتائے گا، آپ نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ نغمہ نے شوقی لہجے میں کہا، اب مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھیں تو اچھا ہے، تم خواہ ملول ہو رہی ہو۔ چودھری پچکارنے والے انداز میں کہا، نازلی کے آنے سے تمہاری اہمیت کم نہیں ہوگی، تم اس سلسلے میں فکر مند نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ مجھے لانے سے پہلے یہ بات آپ نے جمیلہ سے بھی کہی ہوگی، جمیلہ کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، اس کی بات دوسری ہے۔ چودھری نے محبت آمیز لہجے میں کہا، تم تو میرے دل میں رہتی ہو، جمیلہ 23 سال گزرنے کے باوجود بھی میری نظر میں وہ مقام نہیں بنا سکی جو تم نے ایک ہی دن میں بنا لیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، نغمہ تم میری بات کا یقین کرو، نازلی بہت سلجھو اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ تمہارے ساتھ بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح رہے گی، مگر میں اس کے ساتھ بڑی بہنوں کی طرح نہیں رہ سکتی، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، میں اس بکاؤ مال کو برداشت نہیں کروں گی۔ نغمہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس حویلی میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا، یہ سراسر ہٹ درمی ہے تمہاری۔ چودھری نے ترش لہجے میں کہا، اس وقت بھی تم اس حیثیت سے جمیلہ کے ساتھ اسی حویلی میں رہ رہی ہو، آپ اس کے لیے مجھے الزام نہیں دے سکتے۔ میں الزام نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، نغمہ نے قطعی لہجے میں کہا، آپ ایک بھاری رقم خرچ کر کے نازلی کو حاصل کر رہے ہیں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، اب میں ہر قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ چودھری نیاز علی نے پوچھا، یہ بھاری رقم کا تم نے ذکر کیا کیا ہے؟ میں جانتی ہوں چودھری صاحب، آپ مجھے بے خبر نہ سمجھیں، نغمہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، میری معلومات کے مطابق آپ نے نازلی کے عوض اس کوٹے کی بائی کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ چودھری نے تصدیق یا تردید نہیں کی، خاموش نظروں سے اپنی دوسری بیوی کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، بھائی بڑی زبردست CID ہے تمہاری۔ نغمہ نے کوئی جواب نہیں دیا،
یہ حقیقت تھی کہ چودھری نیاز علی نے بھائی کو 2500 روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس زمانے کے 2500 روپے آج کل کے 1 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ وہ سستا اور بھلا زمانہ تھا۔ یہ سچ ہے، اس وقت لوگوں کی آمدنی بھی کم ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے مقابلے میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ نغمہ چودھری نیاز علی کی چہیتی بیوی تھی، اس لیے اس نے نغمہ سے اتنی بات بھی کر لی تھی، ورنہ جمیلہ سے تو اس نے اس موضوع پر بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اللہ کی بندی جمیلہ کو بھی اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی، حالانکہ وہ تمام حالات سے بخوبی واقف تھی، مگر اس نے پھر بھی اپنی زبان حلق سے نیچے اتار رکھی تھی۔ شاید اس نے سوچ لیا تھا جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ 1 ماہ کے اندر نازلی بائی کے کوٹے سے چودھری نیاز علی کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ اب وہ گول گول بازاروں کی رقاصہ نہیں تھی، بلکہ چودھری نیاز علی کی منوکا اور تیسری بیوی تھی۔ نیاز علی کی حویلی میں آمد سے 1 روز قبل ہی نغمہ نے اپنے دونوں بچوں 5 سالہ فرزانہ اور 3 سالہ عادل کو ساتھ لے کر اپنے میکے چک چونتس جا چکی تھی۔ چودھری نیاز علی اپنی بیٹی کی ہم عمر اپنی نئی نویلی دلہن میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے نغمہ کی غیر موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ جمیلہ کی 3 اولادیں فیاض علی، نازش اور فاخرہ تھیں، جن کی عمریں بلا ترتیب 22، 20 اور 15 سالہ تھیں۔ نازلی کی عمر 21 سال تھی، جو تقریباً نازش کی ہم عمر تھی۔ اس موقع پر نغمہ کی چھوٹی بہن سلمیٰ نے بڑے ہی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چودھری نیاز علی یعنی اپنے جیٹھ کی طرف سے اس کا دل تو غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اس نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے نغمہ کو جانے سے روکا اور نہ ہی خود کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ایک سمجھدار اور بردبار عورت تھی، اور یہ کہ اس کی اپنے شوہر سے بڑی اچھی نبھ رہی تھی۔ وہ آگاہ تھی، اس کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد چودھری نیاز علی کا نازلی کی طرف سے دل بھر جائے گا، اس دوران میں نغمہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ سلمیٰ کے سارے انداز غلط اور سارے خیالات ہوا بن کر اڑ گئے۔ نغمہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور چودھری نازلی میں کھو کر سب کچھ بھلا بیٹھا۔ نغمہ کا مطالبہ تھا کہ جب تک چودھری نازلی کو حویلی سے نہیں نکالے گا، وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ چودھری نے ایک انتہائی فیصلہ کر کے نغمہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ اس نے نغمہ کو طلاق دے دی۔ اس وقت نازلی کو حویلی میں آئے 3 ماہ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ چودھری نیاز علی کے اس فیصلے پر شدید قسم کا رد عمل ظاہر ہوا۔ مرحوم چودھری خدا بخش کی بیوی فضیلت بیگم اور چھوٹا بیٹا سجاول آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ ان کے برعکس نغمہ کا بڑا بھائی خوشی محمد خاص صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چودھری فضیلت سب سے کہتی پھر رہی تھی کہ اگر نغمہ اس حویلی میں نہیں رہی تو سلمیٰ بھی نہیں رہے گی۔ سجاول کو بڑے بھائی خوشی محمد نے بامشکل روک رکھا تھا، ورنہ تو وہ بڑے خطرناک ارادے رکھتا تھا۔ پہلی فرصت میں وہ چودھری نیاز علی اور اس کی نوحمیاتہ بیوی نیاز علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ سجاول مکمل طور پر ایک جھگڑالو اور خر دماغ اور پھڈے باز قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنی ماں کے اس خیال کا بھی حامی تھا کہ سلمیٰ کو بھی اب ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں نہیں رہنا چاہیے، جس حویلی کے دروازے اس کی بڑی بہن پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ حویلی کے باہر چودھری نیاز علی کے خلاف غم و غصے کی جو لہر پھیل چکی تھی، چودھری کو اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نازلی کے حسن و شباب میں ڈوبا ہوا تھا۔ نازلی ناز و ادا کی پتلی تھی، وہ جہاں سے اٹھ کر جاتی وہاں ناز و ادا کی کمائی کھاتی تھی۔ چودھری تو پہلے ہی اس کے قدموں میں دل ہار بیٹھا تھا، اب اپنا بڑھاپا بھی اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ حویلی کے دوسرے حصے میں اس کی جوان سال بیٹی نازش بھی رہ رہی تھی، جس کی ماں جمیلہ مسلسل چودھری کی بے حیائی اور زیادتی کا شکار ہو رہی تھی۔ نازلی کا نشہ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کیے ہوئے تھا۔ چودھری کی ہدایت پر نازلی ہر رات دلہن بنتی، چودھری بن ٹھن کر اس کی خوابگاہ کا رخ کرتا۔ خوابگاہ میں شراب پینے سے موجود ہوتی تھی۔ نازلی تادیر جام پر جام بنا کر چودھری کو پیش کرتی رہتی۔ نازلی نے چودھری نیاز علی کو بھی دن چڑھے تک سونے کا عادی بنا دیا تھا۔ چودھری اور نازلی کے یہی معلومات جاری تھے کہ ایک رات وہ ہولناک واقعہ پیش آ گیا، جس کی دوسری صبح چودھری اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا اور اس کی محبوبہ بیوی غائب تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق چودھری نیاز کی موت کو 8 اکتوبر کی رات 10 اور 11 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب وہ تیز دھار آلہ تھا جس سے اس کی شہرت کاٹ دی گئی تھی۔ مقتول کے معدے میں شراب کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی تھی۔ میڈیکل ایگزام کے مطابق جب چودھری کی موت واقع ہوئی، اس وقت وہ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ قاتل کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ کر سکا۔
مقتول چودھری نیاز علی کی تدفین کے بعد میں نے اپنا باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا اور مقتول کی حویلی پہنچ گیا۔ اس روز وہاں چودھری نیاز علی ماں اہل و عیال موجود تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں، وقوع کے روز چودھری نیاز علی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ وہ گزشتہ 4 روز سے بیوی بچوں کے ساتھ سرگودا گیا ہوا تھا اور ایک روز پہلے ہی واپس لوٹا تھا، یعنی اپنے بڑے بھائی کے قتل کے ایک روز بعد مورخہ 9 اکتوبر کی شام کو۔ میں نے پوچھ تاچھ کا سلسلہ مقتول کی بیوی جمیلہ سے شروع کیا۔ ہم ایک علیحدہ کمرے میں آ کر بیٹھے تو میں نے کہا، جمیلہ بیگم، کوئی سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بڑے چودھری صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن اپنے فرائض سے بھی مجبور ہوں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے سوال کے جواب آپ کو دینا پڑیں گے۔ اس نے جگر پاش نظروں سے مجھے دیکھا اور خاموش رہی۔ میں نے چند لمحات توقف کیا، پھر گلا کھنگار کر صاف کرتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے اب تک کے رویے سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں چودھری صاحب کی موت سے بہت صدمہ پہنچا ہے، جبکہ چودھری نے زندگی بھر تمہارے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہی کی تھی۔ کیا میں اس تضاد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ بولی، تھانے دار صاحب، چودھری صاحب جیسے بھی تھے، وہ میرے سر کا سایہ اور میرے بچوں کا سہارا تھے۔ ان کی زیادتی اور ناانصافی اور کجدائی سے قطع نظر وہ ہماری اشد ضرورت تھے، اور جناب، اسی نہایتی ضرورت کے چھن جانے سے مقتدین کو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ جمیلہ کا معصوم اور سیدھا سادہ جواب بڑا ہی پرتاثر تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں وفا کی پتلی اور ایک روایتی مشرقی اور شوہر پرست بیوی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے مجھے بتایا کہ وقوع والی رات مقتول نے تمہیں تاکید کی تھی کہ دوسری صبح یعنی 9 اکتوبر کو تم اسے ضرور جگا دو۔ تمہارے بیان کے مطابق چودھری چک 34 جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ مذکرہ چک کیوں جانا چاہتا تھا، جبکہ وہاں اس کا چھوٹا سالہ سجاول اس کے لیے بڑا خطرناک جذبات رکھتا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ نازلی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ نہ اچھا نہ برا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے بتایا، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ہم وقت چودھری صاحب کے ساتھ رہتی تھی، اس کے آنے کے بعد تو چودھری صاحب جیسے مجھے بھول ہی بیٹھے تھے۔ جانے اس بازاری عورت نے چودھری صاحب پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ انہیں اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے جمیلہ، کیا چودھری صاحب کے قتل میں نازلی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب کا دل پھیر سکتی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جمیلہ نے بڑے ہی جلے کٹے لہجے میں جواب دیا، اس کی وجہ سے نغمہ کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب کو جانے اس میں کیا نظر آ گیا، وہ نحوست ماری نہ اس حویلی میں قدم رکھتی نہ ہی یہ حویلی اجڑتی۔ جو ہوا اس کا مجھے بہت سخت افسوس ہے جمیلہ، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے خاوند کے قاتل تک فوراً پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ کیسی مدد جناب؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، تم نے شک ظاہر کیا ہے کہ چودھری کے قاتل کے قتل میں نازلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود بھی غائب ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ گندگی کا کیڑا گندگی میں ہی خوش رہتا ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے ہی مدبرانہ انداز میں بولی۔ میرے خیال میں وہ واپس کوٹے پر چلی گئی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری کے قتل میں ملوث نہ ہو اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو، چودھری کے قاتل یا قاتلوں نے اسے اغوا کر لیا۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہم اس کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوئے، جمیلہ نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اس ناز ماری کے منحوس قدم نے اس حویلی کا سکون غارت کر دیا ہے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی؟ جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، جمیلہ نے جواب دیا، لیکن میرے علم میں ایسا ان کا کوئی دشمن نہیں جو ان کی جان لے لیتا۔ سجاول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے کہا۔ نغمہ کی طلاق کے بعد چودھری کے بارے میں اپنے جن عزائم کا اس نے برملا اظہار کیا تھا، ان کے پیش نظر چودھری کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اس سے کچھ بعید تو ہے نہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہو بولی۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ چودھری صاحب کو کسی گہری سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ۔ ایسے دن کا انتخاب کیا گیا کہ حویلی میں بہت کم لوگ تھے۔ ریاض اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ضلع سرگودا گیا ہوا تھا، کرمدا ڈیرے پر تھا۔ حویلی میں چودھری صاحب اور نازلی ہی تھی۔
یہاں پہ دوسرے حصے میں میں اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ وقوع کے روز کارروائی کے دوران میں حویلی کے ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کر چکا تھا، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اس رات کسی بھی شخص کو حویلی میں آتے یا جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ملازمین نے حسب معمول سونے سے پہلے تمام دروازے احتیاط کے ساتھ بند کیے تھے۔ البتہ صبح حویلی کا دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ میرے پوچھنے پر ایک ملازم نے بتایا تھا کہ رات کو اس نے داخلی گیٹ کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی، تالا لگانے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اب جو کوئی بھی حویلی میں داخل ہوا تھا وہ یا تو داخلی گیٹ کو پھلانگ کر اندر کودا تھا یا پھر حویلی کے عقبی حصے سے اندر آیا تھا۔ حویلی کے ایک حصے میں چھوٹا سا باغ تھا اور دیوار 5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی جہاں سے بآسانی اندر کودا جا سکتا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ واپسی کے لیے قاتل نے حویلی کا بیرونی گیٹ ہی استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ صبح کھلا ہوا ملا تھا۔ میں نے وقوع کے روز قاتل اور نازلی کا سراغ لگانے کے لیے ایک ماہر ترین کھوجی کی خدمات میں حاصل کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وقوع کی رات ہلکی بارش ہوئی تھی، اس لیے کھوجی کی کوشش کارآمد ثابت نہ ہو سکی۔ وہ قاتل یا قاتلوں کا کھرا نہ نکال سکا، نہ ہی نازلی کے قدموں کا کوئی سراغ مل سکا۔ جمیلہ سے جب ایسی کوئی اہم بات معلوم نہ ہو سکی جو تفتیش میں معاون ثابت ہوتی تو میں نے اسے کمرے سے باہر بھیج کر چھوٹے چودھری اکرم علی کو اندر بلا لیا۔ اکرم علی کی عمر لگ بھگ 20-25 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور خوش شکل انسان تھا۔ اس نے ہلکی مونچھیں رکھی ہوئی تھی جو اس کے توانا اور سفید چہرے پر بڑی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ بڑے بھائی کے قتل نے اسے خاصا دل شکستہ اور افسردہ کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے بیٹھنے کے بعد کہا، اکرم علی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا قاتل جلد از جلد پکڑا جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں بھلا ایسا کیوں نہیں چاہوں گا؟ میں نے کہا، اب تک کی تفتیش کے مطابق میرے ہاتھ میں ایسا کوئی سراغ نہیں آیا جسے تھام کر میں آگے بڑھ سکوں۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، آپ ہی بتائیں میں آپ کی کس قسم کی مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو اکرم علی، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہاری بڑی بھابھی جمیلہ کا خیال ہے کہ تمہارے بھائی کے قتل میں تمہاری چھوٹی بھابھی نازلی کسی نہ کسی طور ضرور ملوث ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے تعصب کے بعد بولا، جناب میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں خواہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے نازلی بھابھی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ جمیلہ کا کہنا ہے کہ نغمہ کو نازلی کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی۔ اکرم علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس میں نازلی سے زیادہ قصور خود نغمہ بھابھی کا تھا۔ وہ ضدی اور ہٹ درم تھی۔ وہ خود بھی ایک بال بچوں والی عورت پر ایک دن سوکن بن کر اس حویلی میں آئی تھیں۔ وہ نازلی کو جس فعل کے لیے برا کہہ رہی تھی وہ جرم خود ان سے بھی سرد ہو چکا تھا۔ وہ اگر ذرا سمجھ بوجھ سے کام لیتی تو آج وہ بھی اس حویلی میں نظر آتی۔ ان کا گھر اجڑنے کا سبب میں نازلی کو نہیں سمجھتا۔ وہ اول آخر نازلی کے حق میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ نازلی کا تعلق اس بازار سے تھا اور چودھری صاحب اسے 2,500 روپے میں خرید کر لائے تھے۔ آپ کو بالکل صحیح بتایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ نازلی کے اس حویلی میں آتے ہی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور ان جھگڑوں کا سبب نغمہ بھابھی ہی تھی۔ اکرم علی نے روکھے انداز میں بتایا، وہ اگر چاہتی تو حویلی کی عزت کو سنبھال کر رکھ سکتی تھی۔ جتنا واویلا انہوں نے نازلی کی آمد پر مچایا تھا، اگر اس سے آدھا ہنگامہ بھی جمیلہ بھابھی نے ان کی آمد پر مچایا ہوتا تو الگ پتہ جاتا۔ بھائی صاحب نے تیسری شادی کر کے اتنا بڑا قصور نہیں کیا تھا کہ وہ میکے جا کر ہی بیٹھ گئیں۔ وہ تو اپنی چھوٹی بہن سلمیٰ بھابھی کا بھی گھر اجاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں، لیکن اللہ نے سلمیٰ بھابھی کو اچھی سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے۔ اکرم علی، تمہارے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم چودھری صاحب کی تیسری شادی کے حق میں تھے۔ میں نے معنی کا اس انداز میں پوچھا، اس میں حق میں نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ بھائی صاحب اپنی بیوی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھتے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری بھی جمیلہ بھابھی کا خیال تم سے بالکل مختلف ہے اور نغمہ بھابھی کا خیال تو بالکل ہی مختلف تھا۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا، ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ میں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام گفتگو کے دوران میں وہ نازلی اور مقتول چودھری کے حق میں بولا تھا اور کسی بھی موقع پر اس نے نغمہ کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ کا ذکر سنجیدگی سے کیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ جمیلہ اور نازلی کی شادی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ میں نے سوال کیا، اکرم علی، تم وقوع کی رات ڈیرے پر کیا کر رہے تھے؟ میری اکثر راتیں ڈیرے پر ہی گزرتی ہیں جناب۔ یار دوست جمع ہو جاتے ہیں اور ہم تاش وغیرہ کھیلتے ہیں
اور ادھر ادھر کی گپے لگاتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ اس نے بتایا حویلی کے ملازم راجو کو جمیلہ بھابھی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تم روز اس ڈیرے پر کتنے بجے گئے تھے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد، اس نے جوبن بتایا۔ شاید 7 بجے تھے۔ اس رات ڈیرے پر تمہارے کون کون سے یار دوست جمع تھے؟ اس نے نام گنوانا شروع کیے۔ جناب، ایک تو عارف جٹ تھا، محمد طفیل اور پھر محمد منظور حسین تھا۔ میں نے تینوں نام اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ کیا وہ پوری رات تمہارے ساتھ ڈیرے پر رہے تھے؟ جناب، محمد طفیل تو آدھی رات سے کچھ دیر پہلے روانہ ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ باقی دونوں صبح تک میرے ساتھ ہی رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تینوں اشخاص چک 32 کے رہنے والے؟ اس نے صحابت میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اکرم علی، تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ قاتل کو تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے جناب۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ قاتل کو تلاش کرنا میری ہی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں تو مدعی سست والا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جناب؟ میں نے کہا، چودھری اکرم علی، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ تمہاری جمیلہ بھابھی نے پکا شک ناز علی پر ظاہر کیا ہے۔ اس کے خیال میں ناز علی چودھری نیاز علی کے قتل میں بلا واسطہ یا واسطہ ضرور ملوث ہے۔ مگر تم کہتے ہو؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا اور جبروس ہو کر بولا، میرا مطلب تھا ناز علی تو خود بھی غائب ہے، ہو سکتا ہے اس پر اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔